السلام علیکم۔ زنا کرنے والا بھی جنتی۔ اللہ کے پاک اور برکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بھی نصیحت کرنے کے لیے ایک دن خاص فرما دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرماتے ہوئے ایک خاص دن میں ان کو واعظ فرمایا اور بتلایا کہ جس عورت کے 3 بچے مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے پناہ بن جاتے ہیں۔ اس پر ایک عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے 2 ہی بچے مرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بچوں کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہ لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر کوئی اگر بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری بھی گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت وہ آدمی آپ چوک و چوبند اور خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے مگر اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ 2 شخصوں کو دیکھ کر اللہ تعالی مسکراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو وہ جو سرد رات میں اپنے بستر اور لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ تیری رحمت کا امیدوار ہے اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، گواہ ہو جاؤ، اس کی امیدیں پوری کر دی گئی ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اس امت کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے۔ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے جدا ہوتے ہیں تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے۔ وہ اس میت کو بٹھا کر پوچھتا ہے، تم اس آدمی یعنی محمد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر وہ مومن ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا۔ پھر اس میت کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور فرشتہ اس سے کہتا ہے، اگر تم نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہوتا تو تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا، مگر اب تم مومن ہو اس لیے تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ اتنے میں اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب وہ میت ادھر کو اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے، ادھر کی ہی سکون اختیار کرو۔ پھر اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اگر میت کافر یا منافق ہو تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے، تو اسے ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے، تو کچھ نہیں جانتا، البتہ لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا ضرور تھا۔ فرشتہ کہتا ہے، تو نے دنیا میں نہ تو کچھ سمجھا، نہ پڑھا اور نہ ہی ہدایت پائی۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے، اگر تو اپنے رب پر ایمان لاتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، مگر تو نے چونکہ اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس کے متبادل اور ایک ٹھکانہ تیار کیا ہے۔ اتنے میں اس کے لیے جہنم کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ اس کو گرز کی ایک زبردست ضرب لگاتا ہے جس کی آواز کو جنات و انسان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات سنتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا اور اس نے مجھے خبر دی، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی
کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، چاہے اس نے زنا کیا ہو اور چاہے اس نے چوری کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ تم میں سے کوئی جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی تھی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب نمازوں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز زیادہ پسند ہے، اور تمام روزوں میں زیادہ پسندیدہ روزہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ وہ آدھی رات تک سوئے رہتے، پھر تہائی شب عبادت کرتے، اس کے بعد رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے۔ اس کے علاوہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز اور حلال ہے، ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرتے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بجاہ یا سید المرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔